بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ یحییٰ جنگ صفین کے سفر میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ جب یہ قافلہ مقام نینوا پر پہنچا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ صبر کرو اور فرات کے کنارے رک جاؤ۔ ابو عبداللہ نے عرض کیا، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حسین کو شط الفرات میں قتل کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو اس جگہ کی مٹی سنگھاؤں؟ پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مٹھی پر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ اس پر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی کربلا کے ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں اندرائن کی بیلیں اگی ہوئی تھیں، آپ نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا گیا، یہ کربلا ہے۔ فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ پھر آپ سواری سے اترے اور ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی، اور پھر آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس جگہ شہداء کو قتل کیا جائے گا۔ عرض کیا گیا، کون سے شہداء کو؟ فرمایا، جو باستثناء صحابہ کرام تمام شہداء سے افضل ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اس جگہ پر نشان لگا دیے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا حسین علیہ السلام دن بھر اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر عین اسی جگہ لاتے رہے جہاں یہ نشان لگائے گئے تھے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کا یہ حال تھا کہ جسم تھکاوٹ سے چور اور پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، مگر خدا کا یہ شعر تھا کہ یزیدی فوج پر غضب اور قہر کی علامت بنا ہوا تھا، اور دہشت بھی کیوں نہ ہوتی، یہ کوئی عام شخص تو نہ تھا، یہ تو وہ حسین تھا کہ جس کے بارے پیغمبر خدا نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزیدی فوج میں مارے خوف کے ہر کوئی کانپ رہا تھا، دل سہمے ہوئے تھے، مگر ان نام نہاد مسلمانوں کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اس پیغمبر خدا کی اولاد کو ہی قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے جس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ یہی حسین جب ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیے میدان کارساز میں اترے تو یزیدی الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ الغرض جنگ میں کچھ توقف آ گیا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ اس شیر کو زیر کرنے کے لیے دور سے ہی تیر اندازی کی جائے اور پھر یک بارگی حملہ کر کے ان پر گرفت کر لی جائے۔ بالآخر اس حکمت عملی سے آپ کو زیر کر لیا گیا اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر کے خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ پردہ نشینوں، عظمتوں کی پیکر خواتین کو خیموں سے نکال لیا گیا۔ بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو پابند سلاسل کر لیا گیا اور تمام شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کر کے یہ قافلہ اسی رات یا اگلے دن ابن زیاد ملعون کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو چکا تو اس کے ایک دن بعد مقام غازریہ میں جو بنی اسد کے لوگ رہتے تھے انہوں نے وہاں قبریں کھودیں اور جتنے بھی جسم وہاں بکھرے پڑے تھے انہیں دفن کر دیا۔ ابن سعد کے بھی 88 لوگ قتل ہوئے تھے جن پر انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا تھا۔ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، یہ ابن سعد وہی بدبخت و ملعون ہے جس نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد اعلان کیا تھا،
میرے لشکر میں وہ کون کون ہیں جو سیدنا حسین کے جسم کو پامال کریں گے؟ اس کی آواز پر 10 لوگوں نے لبیک کہا، جن میں ایک اسحاق بن حیوہ حضرمی نامی شخص بھی تھا، جس ملعون نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے جسم اقدس سے قمیص مبارک اتار کر آپ کو برہنہ کیا تھا۔ یہ 10 لوگ گھوڑوں پر سوار آگے بڑھے اور حضرت حسین کے جسم اقدس کو پامال کیا، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک اور پشت کو چور چور کر دیا۔ روایات میں ملتا ہے وہ شخص جس نے حضرت سیدنا امام علی مقام کے جسم اقدس سے قمیص مبارک اتار کر آپ کو برہنہ کیا تھا، بالآخر مبعوث ہو کر جہنم واصل ہوا تھا۔ حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں، مشہور یہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر شہادت گاہ میں دریائے کربلا کے نزدیک طف کے ایک مقام میں ہے۔ ابن جریر وغیرہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین کے قتل کی جگہ کا نشان مٹ چکا ہے اور کسی کو اس کے متعلق اطلاع نہیں ہے، بلکہ حشام بن کلبی لکھتے ہیں، امام علی مقام کی قبر پر پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ کی قبر کا نشان تک مٹ جائے۔ وہ پانی 40 دن تک آپ کی قبر پر موجود رہا، جس کے بعد وہ خشک ہو گیا، لیکن مٹی وہاں سے ہموار ہو گئی اور قبر کا نشان باقی نہ رہا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بنی اسد کا ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کی قبر اطہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ وہ شخص جگہ جگہ سے مٹی اٹھاتا، اسے سونگھتا اور پھر پھینک دیتا، پھر دوسری جگہ سے اٹھاتا، اسے سونگھتا اور پھینک دیتا، حتیٰ کہ ایک جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی، اسے سونگھا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا سیدی آپ کس قدر خوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ آپ کی قبر کو آپ کے دشمن سے چھپا دیں، مگر قبر کی مٹی کی خوشبو نے آپ کی قبر کا پتہ دے دیا ہے۔ آپ کے سر اقدس سے متعلق ابن عساکر نے یزید بن معاویہ کی داعیہ ریہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو یزید پلید کے سامنے اس کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس ملعون نے تمسخر کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا، جس کا مفہوم ہے، کاش میرے شیوخ جنگ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 روز تک نصب کیے رکھا اور 3 دن گزرنے کے بعد اسلحہ خانہ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا لیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے سر اقدس کو کفن دیا، خوشبو لگائی اور نماز پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد جب بنو عباس حکومت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے سر اقدس کو وہاں سے کھود کر نکال لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں، یہ عورت بنو امیہ کی حکومت کے بعد بھی زندہ رہی اور اس کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی۔ دوستو، حضرت سیدنا امام علی مقام کے سر اقدس سے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں کہ سر اقدس کہاں دفن ہے اور اس کی زیارت کرنے والا آخری شخص کون تھا۔ بعض تاریخی کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کرنے والے آخری شخص حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ تھے، جس کی تفصیل ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔